منعقد اور منظوم بلاشری حضرت فیصل نے لکھا، اس میں یہ بات آپ نے شروع میں لکھی بھی ہے کہ والدہ ماجدہ کا بہت تقاضا رہتا ہے مولا کی شان میں. آپ نے فرمایا کہ مولا کی شان میں کچھ لکھنا بصری طاقت سے باہر ہے، مگر سعادت کے غرض سے میں لکھا ہے. تو دیکھنے کا ہے کتنا ضرورت ہو ظاہر ہے اس میں پھر حدیث اور روایات اور واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حمد و نعت کے التماس ہے کہ اکثر تقاضا والدہ ماجدہ متضلہ کا یہ ہوا کرتا تھا. جب انہوں نے بتایا کہ حضرت والدہ آپ سے تقاضا کرتی تھی کہ مولا کی شان میں کچھ لکھو، کبھی تو حالات جناب سید السادات شاہ اسرار قدم مائے ادوار حکم مجمع رقوم احسان منبع علوم عرفان نمد قواعد قوانین شریعت مشیت مقاعد حقیقت و معرفت سپہ سالار اولیاء اللہ قافلہ سالار امت محمد رسول اللہ شیر بے شہر داوری ریغم شکار بحملہ حیدری مستغنی الالقاب مستقصی الاوصاف امیر المومنین امام المسلمین والعارفین قائد الغز المحجلین اشجع الشجعان مطمع المساکین والجیان مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب المستعان کرم اللہ وجہہ بیان نہیں کرتا، اور ہم بےحد مشتاق ہیں. اور سید فراست علی ساکن پھنڈیری ضلع مرآباد جو سادات بارہ میں سے ہیں بہت مصر ہوئے کہ بطور مختصر کچھ حضرت مولا کی شان میں لکھا جائے. اگرچہ اس جناب پاک کی بیان کرنا طاقت بشری سے ہرگز ممکن نہیں، منبع فوائد حدیث پاک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر کرنا علی کا عبادت ہے. آل جناب پاک کا سکوت قلم ہوتا ہے. حذیفۃ بن الیمان سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جانتے آدمی اس بات کو کب نام رکھا گیا علی کا امیر المومنین تو کبھی انکار نہ کرتے ان کی فضیلت کا. نام رکھا گیا علی کا امیر المومنین اس وقت میں کہ آدم درمیان روح و جسد کے تھا. پھر کہا پروردگار عالم نے روح آدم سے کہ کیا میں نہیں ہوں تیرا رب تمہارا؟ کہا آدم نے کہ ہاں تو پروردگار ہمارا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں ہوں پروردگار تمہارا اور محمد نبی تمہارا اور علی امیر تمہارا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. علی منی وانا منہ، اب ترجمہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. دہلوی اور نظرۃ الالواح سے منقول ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت تھی کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے آدم کے پیدا کیے جانے سے 4000 برس پہلے. بعد اس کے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کو ان کی پشت میں رکھا. پس ہم ایک ہی چیز میں رہے یہاں تک کہ عبد المطلب کی پشت سے جدا ہوئے. پس اس میں نبوت ہے اور علی میں خلافت ہے. نورۃ المجالس و خزائن الفوائد جلالیہ میں منقول ہے. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور علی کے دو نور پیدا کیے. پس ہم دونوں سامنے عرش کے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے آدم کے پیدا ہونے کے 2000 برس پہلے. پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ہم کو ان کی پشت میں جگہ دی. بعد اس کے ہم پشت طیب اور بطن طاہر سے منتقل ہوئے کہ یہاں تک کہ ہم نے پشت ابراہیم میں جگہ پکڑی. بعد اس کے ہم پشت ابراہیم سے پشت طیب اور شکم طاہر کی طرف منتقل ہوا کیے یہاں تک کہ ہم نے عبد المطلب کی پشت میں جگہ پکڑی. بعد اس کے عبد المطلب میں نور جدا ہو گیا، یعنی اس کا 2/3 عبداللہ میں اور 1/3 ابو طالب میں آیا. پھر مجھ سے اور علی سے فاطمہ میں وہ نور جمع ہو گیا. پس حسن و حسین دونوں نور ہیں نور پروردگار عالم سے. تو جس وقت جس صورت سے مناسب ہوا اس نور سے مدد فرمائیے. پس نور جناب مولا و مولائک المومنہ اور مومنات نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برابر منتقل ہوتا رہا ابھی تاریخ تک پہنچا. تاریخ المجالس الاصفیہ سے روایت ہے کہ ابو طالب سوداگری کے واسطے یمن کی طرف گئے. وہاں ایک زاہد سے ملاقات ہوئی. اس نام زاہد کا مسلم بن وعیب الشیقام تھا. مسلم کی عمر 190 برس کی تھی اور اسی مدت عمر میں عبادت میں کبھی کاہلی نہ کی تھی.
ایک روز مسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے خانہ کعبہ کے مجاوروں میں سے مجھے کسی کو دکھا۔ جب ابی طالب مسلم سے ملے تو مسلم نے ان کی بہت عزت کی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ ابی طالب نے کہا کہ میں ایک آدمی تھامہ کا ہوں۔ مسلم نے کہا کون تھامہ؟ ابی طالب نے کہا ہاشم بن عبد المناف سے ہوں۔ تو مسلم نے کہا کس قبیلے سے؟ ابی طالب نے کہا قریش سے ہوں۔ زاہد پھر اٹھا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر مقبر میں بٹھایا اور کہا کہ شکر خدا اس نے میری دعا قبول کی۔ پھر وہ پوچھا نام آپ کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نام میرا ابی طالب ہے۔ مسلم نے پوچھا باپ کا نام؟ ابی طالب نے کہا عبد المطلب ہے۔ زاہد نے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک نبی خدا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ایک ولی خدا اور ان کے والد کا نام ابی طالب ہوگا۔ جب عمر نبی خدا کی 30 برس کی ہوگی تو ولی خدا پیدا ہوا۔ اے ابی طالب کیا وہ نبی پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی 29 سال کی ہے۔ زاہد نے کہا ابی طالب اس سال ایک لڑکا تمہارے ہوگا جو امام متقیوں کا پیشوا مومنین کا ہوگا۔ اے ابی طالب تم مکے کو جاؤ تو نبی خدا سے میرا سلام کہنا کہ میں ایمان لایا خدا پر جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور تم محمد اس کے رسول برحق ہو، اور جب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تم ولی وسیع رسول ہو، ان پر نبوت ختم ہوگی اور تم سے ولایت شائع ہوگی، وہ خاتم نبوت ہے اور تم فاتح ولایت ہو۔ ابی طالب نے کہا کہ زاہد مجھے کیسے یقین آئے کہ تم نے یہ جو ہاتھ کہا ہے سچا کہا ہے؟ زاہد نے کہا تم کیا چاہتے ہو جو میں خدا سے مانگوں؟ اتفاقاً وہاں ایک درخت انار کا خشک تھا۔ ابی طالب بولے کہ اس درخت سے مجھے انار ملے۔ زاہد نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ بھید تیرے نبی و ولی کا میں نے سچ کہا ہے تو ان کو اس سوکھے درخت سے انار دے۔ قدرت خدا قدیر وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا، اس میں فوراً انار لگے اور پختہ ہو گئے۔ چنانچہ زاہد نے 2 انار توڑ کر ابی طالب کے سامنے رکھے اور ابی طالب نے ایک انار کو تراشا تو دانے اس کے بہت سرخ اور شیریں اور شاداب نکلے۔ ابی طالب نے کھائے اور انار دوم کی نسبت زاہد نے کہا کہ یہ حصہ آپ کی بیوی صاحبہ کا ہے۔ ابی طالب شادہ و فرحاں گھر کو آئے۔ انار ثانی فاطمہ بنت اسد ان کی بیوی نے کھایا۔ پس رات کو وہ نور متبرک آپ کی والدہ ماجدہ بنت اسد کو تفویض ہوا۔ تاریخ معز الدین میں مرقوم ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد حاملہ ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ اپنے پیٹ سے آواز شکر خدائے تعالیٰ سنا کرتی تھی اور تعجب کیا کرتی تھی، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کے یہاں تشریف لاتے تو آپ تعظیم کے لیے سب قد کھڑی ہو جاتی، پیچھے جاتا ہوں کھڑی ہو جاتی۔ جب ابی طالب نے چند بار یہ واقعہ دیکھا تو ایک دن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچے ہیں، میرے بھتیجے تھے اس طرح کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بچے ہیں، تم کو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کے واسطے کھڑی ہو جاؤ۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ یہ مولود جو میرے پیٹ میں ہے مجھے زبردستی تعظیم کی نیند اٹھا دیتا ہے۔ ابی طالب کو اس بات کا یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات میں مشورہ کیا، چنانچہ حضرت امیر حمزہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا بازو اور حضرت ابی طالب نے الٹا بازو حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہ زمانہ تھا جس لوگ ایمان نہیں لائے تھے، امیر حمزہ بھی حضرت امیر حمزہ بہت بڑے پہلوان تھے، اور حضرت مولا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بہت لاغر بہت کمزور تھی۔ تو دونوں نے کہا کہ ان کی بات پر ان کو یقین نہیں ہوا کہ جو کہہ رہی ہیں کہ اپنے آپ سے میں نے کھڑی ہوتی، بلکہ مجھے پیٹ میں بچہ ہے مجھے کھڑا کر دیتا ہے، تو اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے۔ ایک بازو حضرت امیر حمزہ نے بہت کس کے پکڑا اور ایک بازو حضرت ابی طالب نے کس کے پکڑا، اور کہا کہ بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کیسے کھڑی ہوتی ہیں اس بات۔ اچھا چنانچہ امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا بازو اور حضرت ابی طالب نے الٹا بازو فاطمہ بنت اسد کا پکڑا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بلایا گیا۔ جب آپ تشریف لائے اور سامنا ہوا تو فاطمہ بنت اسد نے تعظیم کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ ان دونوں پہلوانوں نے چاہا کہ ہم ان کو اٹھنے نہ دیں، آخر میں یہ دونوں پہلوان دور جا پڑے اور فاطمہ بنت اسد سر پر کھڑی ہو گئی۔ دونوں پہلوان بہت شرمندہ ہوئے اور جانا کہ بے شک یہ زور ولایت ہے، اس واسطے کہ فاطمہ بنت اسد بہت لاغر و نازک تھی۔ کتاب دستور الحقائق میں مذکور ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے فرماتے السلام علیکم یا اخی اہل الولایہ، سلام ہو تم پر اے میرے بھائی اور صاحب ولایت کے، کہ آپ اللہ کے پیٹ سے جواب دیا کرتے وعلیکم السلام یا رسول اللہ اہل النبوۃ و رسالۃ لقائق منتظر، آپ پر سلام ہو رسول اللہ کے
صاحب نبوت اور رسالت کے، میں آپ کے ملاقات کا منتظر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمۃ حسن حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب تاریخ معین الدین سے منقول ہے کہ ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فاطمہ بنت اسد سو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ان کے بیٹھ گئے اور حضرت مولا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ابی طالب آ گئے اور یہ حال دیکھ کر فاطمہ بنت اسد پر غصہ ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے بچے سے باتیں کر رہے تھے۔ ابی طالب کو یقین نہیں ہوا، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں تم میرے پیٹ کے بچے سے کیا کرتے ہو ان کے سامنے بھی کرو تاکہ ان کو یقین ہو جائے اور میں سچی ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اخی، پیٹ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا رسول اللہ انت حبیبی۔ ابی طالب اس حال کو دیکھ کر حیرت میں رہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر زمانہ ہوں گے اور یہ بچہ ان کا نائب ہوگا۔ اس بچے کی ولایت و کرامت میں کچھ شک نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمۃ حسن۔ یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جب یہ حالانکہ آپ تو نبوت ادھر سے کر رہے ہیں جب درمیان پانی مٹی کی تھا آدم، مگر اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ آپ یہ نبی آخر زمانہ ہے، وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ولی ان سے ولایت شائع ہوگا۔ اللہم صلی۔ روایت ہے کہ جب تک آپ ماں کے پیٹ میں رہے کبھی اپنی ماں کو بت کے سامنے سر نہ جھکانے دیا اور نہ سجدہ کرنے دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا خطاب ہوا کرم اللہ وجہہ، یعنی کرم اللہ وجہہ، یعنی آپ کے منہ کو اللہ تعالیٰ نے مکرم کیا۔ نقل ہے کہ جب مدت حمل کی پوری ہو گئی اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمۃ حسن حسین۔ روایت ہے جب تک آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہے کہ جب مدت عمل پوری ہو گئی تو ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور عباد بن عبد المطلب اور ایک گروہ بنی ہاشم کا کچھ لوگ بنی عزا کے بیت الحرام میں بیٹھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد آئیں اور رنگ ان کا بدلتا تھا چہرے کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مادر مہربان تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ میرے درد ہے، دعا مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے طواف شروع کیا، ناگاہ آثار ولادت کی پیدا ہوئے اور دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جلد حرم میں جاؤ اور طواف کرو، اللہ چھپانے والا ہے اور یہ اس کا گھر ہے۔ اتنے میں مجال باہر جانے کی نہ رہی، ملائکہ نے دروازہ خانہ کعبہ بند کر دیا، یعنی دیوار خانہ کعبہ شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد گئیں اور پھر دیوار برابر ہو گئی اور مخلوق کی نگاہ سے پوشیدہ ہو گئی۔ لوگوں نے بہت چاہا کہ ہم بھی حجرہ خانہ کعبہ میں جائیں، مگر دروازہ معلوم نہ ہوا اور وہاں جانا ممکن ہوا۔ وہاں پر جب فاطمہ بنت اسد کو زیادہ بے قراری ہوئی تو انہوں نے اللہ کے گھر سے شرم کر کے پردہ احرام کا اپنے منہ پر ڈالا۔ پس بقول عصا 13 تاریخ ماہ رجب 20 عام الفیل بروز جمعہ، آج وہی جمعہ دن اتفاق جمعہ کے دن پیدا بروز جمعہ وہ قافلہ سالار قواف الاولیاء سرور سردار اصفیاء مقبول رب بہمتا رہبر گروہ عطیہ جانشین مصطفیٰ مقبول بارگاہ کبریہ خورشید سپہر امامت شہ سوار میدان شریعت خواص بحر طریقت منبع دریائے حقیقت در تفید بحر معرفت واقب اسرار سرمدی رازدار مرموز علم جزلی مظہر تجلیات مظہر فتوحات کعبہ ارباب حاجات قبلہ صاحب مرادات مشکل کشائے عالم حضرت روائے عالم و آدم مجمع کمالات قدسیہ جامع عادات ملکیہ قرار غیر فرار قاتل کفار وارث احمد مختار سپہ سالار محمد مصطفیٰ پیشوا اولیاء اللہ امیر المومنین یاسب المسلمین رہنماء سالکین سلطان الکاملین شہنشاہ عارفین حضرت اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ الفا الفا تحیت والسلام نے 7000 خیر و برکات کے سراپردہ اختفاء سے جلوہ سرائے شہود میں درود فرمایا۔
تاریخ میں تحریر ہے کہ سقف خانہ کعبہ شق ہوئی اور بی حوا اور آسیہ اور سارہ رضی اللہ عنہما میں حوران بہشتی تشریف لائیں اور متفقل امور ولادت ہوئیں. آپ چلے گئے پھر 4 روز کے بعد آپ باہر تشریف لائیں گے دیوار سے کھانا بس اس کی بات کا بیان ہے. یہ چوتھے روز والدہ شریفہ آپ کو ہاتھوں پر لیے ہوئے خانہ کعبے سے باہر آئیں. آپ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے. ابو جہل کی ایک عادت تھی کہ جو بچہ قریش میں پیدا ہوتا تھا پہلے اس کی آنکھوں میں کول الاسنام بتوں کے پاؤں کی مٹی لگایا کرتے تھا. ابو جہل جب کو اسنام لگایا کرتا تھا. جب ابو جہل نے سنا کہ بھائی کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے تو کول الاسنام لگانے کو آیا. آپ نے آنکھ نہ کھولی اور منہ پر سے ہاتھ نہ اٹھایا. جب ابو جہل نے کوشش کی کہ میں زبردستی منہ کھول کر آنکھ میں سرما لگا دوں تو آپ نے الٹا ہاتھ جیسے بچے کھیلتے ہیں ابو جہل کے منہ پر مارا کہ گردن ٹیڑھی ہو گئی اور تمام عمر اٹھے سیدھے سے اس کی کجینے گئی. اسی وقت خطاب اسد اللہ الغالب کا ہوا. ماں نے چاہا کہ بچے کو دودھ پلائیں تو آپ نے ان کے چہرے کو بھی خراش دیا. منظور یہ تھا کہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور چھوئیں. پھر ماں نے ہاتھ باندھ کر گہوارے میں آپ کو لٹا دیا اور گھر کا نام اور کام کرنے لگی. پھر جو دیکھا تو بن ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہم صلی علی علی فاطمہ حسن حسین. روایت ہے کہ 3 دن آپ نے آنکھ نہ کھولی اور نہ دودھ پیا. ابی طالب نے چاہا کہ دیدار فیض انوار سے مشرف ہوں. آپ نے ہاتھوں سے ایسا چہرہ چھپایا کہ ہرگز دیکھنا ممکن نہیں ہوا. جب زبردستی دیکھنا چاہا تو آپ نے حضرت ابی طالب کے چہرے کو بھی خراش دیا. روایت ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ماں وہ لڑکا کہاں ہے تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹے تم اس بچے کے قریب مت جانا. وہ لڑکا شیر کی خطرت کا ہے. دیکھو مجھے اور اپنے باپ کو زخمی کر دیا, مجروح کر دیا. حضور نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گہوارے تشریف لے گئے تو حضرت مولا استراحت آرام میں چلے گئے, سو گئے تھے. حضور کی خبر پہنچی تو آپ نے آگے کھول دی اور آپ مسکرائے اور کلمہ شہادت پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھا لیا, اپنا چہرہ مبارک آپ کے چہرے پہ مبارک پر رکھ دیا. پھر زبان مبارک اپنی آپ کے منہ میں دے دی. آپ دیر تک چوستے رہے. پھر فرمایا رسول خدا مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگن لاؤ اور پانی لاؤ. پھر حضرت کو غسل دیا. چنانچہ آپ جب ایک رخ غسل دیتے تھے تو آپ دوسری کروٹ خود ہی اپنے آپ بدل دیا کرتے تھے. یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں ان کو غسل دے رہا ہوں اور یہ اپنے آپ کروٹیں بدل رہے ہیں اور یہ آخری کو مجھے دیں گے اور میں بھی ایسی کروٹیں بدلوں گا. وہی ہوا. مولا کا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کروٹ بدل. سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و. تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ فرزند تم کیوں آپ دیدہ ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اول روز میں ان کو غسل دے رہا ہوں اور آخر روز یہ مجھ کو غسل دیں گے. گویا میں ان کے سامنے بلا استنارت دیگر ایسی خود پر کلوٹیں لے رہا ہوں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اللہم صلی علی سیدنا. ایک روایت ہے کہ آپ کا نام علی رکھنے کی یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مادر اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں نے اسد نام رکھا ہے. ابی طالب نے کہا میں نے زید نام رکھا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام پاک ان کا علی ہمت رکھنا ہے. تو آپ کی والدہ نے کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ میں نے ایک آواز غیر سے سنی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ان کا نام علی رکھنا چاہیے. اللہ مگر میں نے چھپایا تھا. اور چند روایتیں وجہ تسمیہ کی اور بھی ہیں. تاریخ المجالس الاسفیہ مرقوم ہے کہ جناب مولا کے والدین میں آپس میں ایک بحث ہوئی کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے. لہذا والدین آپ کو لے کے ایک رات خانہ کعبہ میں آئے اور فاطمہ بنت اسد نے کچھ شعر بآواز بلند پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ الہی تو حکم کر دے کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے. تو خانہ کعبہ سے آواز آئی
نام اس بلند اقتدار کا علی مشتق علی بلندی ہے مرتبے سے، پس والدین نے آپ کا نام یہی رکھا، اور بھی وجہ مورخین نے بیان کی ہیں۔ چونکہ اس رسالے کو بہت اختصار کے ساتھ لکھنا منظور ہے، لہٰذا اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش مادر میں دیا اور فرمایا کہ اب آپ ان کو دودھ پلائیے۔ چنانچہ آپ نے دودھ پیا۔ حضرت جناب مرتضیٰ کو یہ منظور تھا کہ زمین پہ جس چیز کو اس عالم میں وہ دیکھوں تو وہ چہرے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پہلے جس چیز سے اس عالم میں روزہ کھولوں وہ لاؤ بدہن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمہ وحسن حسین۔ روایت ہے کہ بدامانہ بچپنے میں ایک روز آپ اپنی پالنے میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک اژدہا خونخوار نے قصد کیا آپ کو کاٹنے کی، تو انہوں نے اس طرف جیسے بچے کھیلتے ہیں دونوں جبڑے اژدہے کے پکڑ کر کمر تک چیر ڈالے۔ اس وقت خطاب حیدر عنایت ہوا، اور وجہ خطاب حیدر یہ بھی ہے کہ آپ نے وقت مقابلہ مرب رزق فرمائی تھی۔ میں ہوں، نام رکھا میری ماں نے حیدر، بسبب چیر ڈالنے اژدہے کے اور شیر نیستانوں کا اور شیر درندوں کا۔ جب عمر شریف 5 برس کی پہنچی، اس وقت میں قحط پڑا، آدمیوں کی سختی ہوئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس نے کہا کہ ابی طالب مولا کے کافی بہن بھائی تھے نا، تو قحط پڑ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس میں یہ مشورہ ہوا کہ جا کے ہم لوگ کفالت لے لیں، ظاہر اتنا خرچہ وہ اکیلے کے والے اٹھا سکتے، ایک بچوں کو ہم لے لیں تو ان کی پرورش کرنے میں ان کو بھی آسانی ہوگی، ہو جائے گا۔ تو دونوں حضرت ابی طالب کے پاس آئے۔ ابی طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے واسطے چھوڑ دو، اور باقی اولاد تم کو جس کو اختیار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرزندی میں لے لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر طیار کو اپنے کفالت میں لے لیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ یہ ہوا نسبت حضرت مولا کی پرورش کے جھگڑا ہوا کس کے پاس رہیں گے، لہٰذا اس وقت اس بات کو حضرت مولا پر چھوڑ دیا۔ آپ خود زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بیٹھ گئے، اور عمر شریف آپ کی عزت 5 برس کی تھی۔ پھر جناب مولا نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، یہاں تک کہ آپ مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے ایمان لانے والے 3 ہیں۔ موسیٰ پر ایمان پہلے یوشع بن نون لائے، عیسیٰ پر پہلے صاحب یاسین لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لائے۔ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت دیکھا ہی نہیں، ماں کے پیٹ سے اقرار نبوت کرتے ہوئے آئے، اور تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے تا ایام بعثت، جس قطع سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، آپ نے بھی رسول کی طرح عبادت کی، ویسی عبادت کی۔ حاکم سے مروی ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول جس شخص نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی علیہ السلام ہے۔ فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ میں اس امت میں کسی شخص کو نہیں جانتا کہ اس نے مجھ سے پہلے عبادت کی ہو، تحقیق میں نے عبادت کی ہے اس امت کے ہر شخص سے 5 و 7 برس پیشتر۔ اللہم صلی علی۔ جب آپ کی عمر شریف 22 برس کی ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک ہوئی۔ دستور الحقائق و گنج الاسرار اور مناقب مرتضوی بصفحہ 109 پر منقول ہے کہ جب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کبریہ کو تشریف لے گئے تو ایک شہر میں لازم فرمایا جو نور کی زنجیروں سے جھگڑا ہوا تھا۔ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تب اس شہر نے آپ کی طرف حملے کے انداز میں آگے بڑھا، تو جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اس میری طرف سے بڑھ رہا ہے، تو جبریل نے کہا کہ آپ سوچیے کوئی آپ پاس دنیا کی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے وہ انگوٹھی اس شیر کی طرف بڑھا دی، تو وہ شیر پھر خاموش ہو گیا، پھر آپ آگے چلے گئے۔ انگوشتری میں اللہم صلی اللہ، اور جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت مولا نے وہ انگوٹھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، وہ موجود تھے بشر شکل شہر خدا۔ اللہم صلی اللہ۔ روایت ہے جب عمر شریف آپ کی 25 برس کی ہوئی تو نکاح آپ کی حضرت سید النساء علیہ السلام سے ہوا۔ شرح مختصر یہ ہے کہ جب عمر مبارک جناب سیدہ علیہ السلام کی ہوئی تو اشراف اور قریش کے یہاں سے پیغام آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نامنظور فرماتے رہے. آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی درخواست کی. آپ نے فرمایا اس نے کہا کہ مجھے دخل نہیں ہے, اللہ کی طرف سے میں وحی کا منتظر ہوں کہ ایسا فرمائے گا حضرت بیوی خاتون جنت کا نکاح کس سے کیا جائے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا کہ اکثر اشراف قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی ہے اور آپ نے انکار فرمایا, مگر کبھی علی نے درخواست نہیں کی, شاید نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بسبب ناداری کے اور شرم و حجاب کے لحاظ کبھی آپ نے پیشکش نہیں کی. بسبب ناداری کی شرم و حجاب کا لحاظ ہو یہ لوگ جمع ہو کر حضرت مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اس وقت مدینہ طیبہ سے باہر اپنی اونٹنی کو پانی پلا رہے تھے. جب یہ سب پہنچے تو حضرت مولا نے بہت اعزاز سے بٹھایا. سب نے یہ کہا کہ اے علی تم اس بات کی درخواست کیوں نہیں کرتے, مجھے تو بہت آرزو ہے. مگر میں حضرت مولا نے فرمایا کہ مجھے تو بہت آرزو ہے مگر میری غریبی اور ناداری باعث ہے مجھے شرم آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی تم اس کا خیال مت کرو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مالک زمین و زماں ہے, مختار کارخانہ خدا ہے. دنیاوی مالکوں کے لیے کچھ ان کی اہمیت نہیں ہے, ورنہ ان کے لیے کیا کمی ہے. غرض سب حضرات نے حضرت مولا کو آمادہ کیا تو حضرت مولا نے فرمایا چنانچہ سب حضرات آپ کو ہمراہ لے کر درخواست سیدہ علیہ السلام کے واقعہ پیشی آیا. ادھر حکومت ادھر جب ادھر یہ لوگ چلے ہوئے کہ انہوں نے سب نے کیا کہ سب قریش سے اچھے پیغام آ چکے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت نہیں دے رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے دخل نہیں ہے, میں وہی کا انتظار میں ہوں, جو وہی آئے گی وہ ہوگا. تو ادھر ان لوگوں نے کہا کہ سب قریش کے سب معزز بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے, حضور نے کسی کا قبول نہیں کیا. حضرت علی سے کہا کہ آپ نے کبھی پیغام نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی غریبی ویسے اپنی ناداری کی وجہ میری ہمت پڑتی ہوں, مجھے شرم آتی. تو انہوں نے لوگ حضرت عمر فاروق ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہے, وہ مالک کون کہاں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے لیے ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ جا کے پیغام دیے تو یہ لوگ ساتھ لے کے آئے. ادھر یہ لے کے آ رہے ہیں, ادھر اوپر سے سنیے کیا ہو رہا ہے. وہی ادھر یہ آ رہے ہیں, ادھر حکم خالق کون و مقام بادشاہ زمین و آسمان جل و جلالہ امن والو پہنچا کہ جنتیں سجائی جائیں, پورے سنگار کریں, توبہ کرو, اہل بہشتی سے آراستہ کرو. چنانچہ ہوا اور ہوا و ملائکہ حکم الہی بیت المعمور میں جمع ہوئے. وہاں ایک ممبر ہے جس پر آدم علیہ السلام نے خطبہ پڑھا تھا, یعنی حضرت آدم کو حکم پہنچا تھا کہ ملائکہ کو نام ان سب چیزوں کا بتاؤ. تو حضرت آدم نے بفواہ علم آدم الاسماء کلہا کے سب ملائکوں کو اسماء ہر چیز کے بتلائے تھے. غضب اس ممبر پر ملک راحیل کو خطبہ ہوا. چنانچہ راحیل نے جمیع ملائکہ میں خطبہ نکاح ادھر وہ لے کے آ رہے ہیں, ادھر آسمان پہ اللہ حکم دے رہا ہے, جنتیں سج رہی ہیں اور تمام فرشتوں کے ساتھ راحیل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح پڑھا رہا ہے. خطبہ نکاح حضرت بیوی سیدہ علیہ السلام کا پڑھا اور نکاح کیا حضرت بیوی کے ساتھ مولا علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد. ملک راحیل کی فصاحت زبانی اور نطق بیانی سے اور آواز خوش سے تمام ملائکہ آسمان بسبب خوشی کی بے اختیار ہو گئے. افلاک نے جنبش کے بعد آذان وحی ہوئی کہ اے جبریل میں نے فاطمہ اپنی کنیز بنت محمد کو اپنے بندہ علی ابن ابی طالب کو دے دیا, تم بھی ملائکہ میں شہرت کر دو. پھر سب ملائکہ گواہ ہوئے. چنانچہ اس سب واقعے کو اسی صورت سے دیوان قضا نے لکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا اور یہ کہا اس پر مجھ سے مہر کر کے خادم بہشت کے سپرد کروں گا. اور تمام ملائکہ نے سنبل و لو نثار کیے. تھوڑے سے آپ کے واسطے بھی تحفے میں لایا ہوں, یہ سارے جبریل لے کے آئے واسطے لایا ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ توبہ نے بحکم پروردگار خوشی میں اپنا سب لباس نثار کیے ہیں, توبہ نے رقعے بھی نثار کیے ہیں. چنانچہ وہ رقعہ یہ ہے اور ایک ایک رقعہ ہر ملک نے اٹھا لیا. اس میں سے یہ لکھا تھا کہ فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہوا, یہ حضرت سیدہ حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں ہوا. یہ رقعہ قیامت کے دن دوزاروں کو دیے جائیں گے. ادھر نکاح کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے رقعہ جاری کرے اور لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا گیا. اللہ پانی مبارک دیا. یہ حضرت سے کیا بتائے
فلاں بن فلاں دوزخ سے آزاد ہوا، یہ حضرت سیدہ اور حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں ہوا، یہ رزق قیامت کے دن آپ کے دوست داروں کو دیے جائیں گے تاکہ ان کی دستاویز نجات ہو۔ یا رسول اللہ، حکم خدا پذیر ہے کہ آپ بھی دنیا میں ایسی نکاح حضرت سیدہ کا فرمائیں۔ جیسا ہم نے آسمان پر کیا ہے، جبریل نے آگے کیا پیغام، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اسے بھجوایا، اسے کیا ہے، اور کیا جیسا ہم نے آسمان پہ کیا ایسی آپ حضرت بی بی خاتون جنت کا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے نکاح فرمایا اور اس کی دنیا آسمان پر حضرت جبریل تو یہ خبر دے رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تشریف رکھتے تھے کہ کسی نے زنجیر ہلائی اور اجازت حاضری کی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا گیا تو حضرت مولا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے، اور حضرت علی علیہ السلام سر جھکائے مطمئن بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاب کہاں تھی کہ حضرت مولا کو محزون اور پریشان دیکھیں، بےتاب ہو گئے اور فرمایا فرزند کیا ہے بیان کرو۔ حضرت مولا نے سر مبارک اپنا حضرت کے سامنے رکھ دیا اور آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے میری پرورش کی اور مجھ سے وہ محبت کی ہے کہ میرے ماں باپ سے سوچ سے بڑھ کر آپ نے عنایت کی ہے، اب امید ہے کہ آپ مجھے غلامی بھی قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پیام و درخواست حضرت بی فاطمہ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکم دو بلال کو کہ منادی کر دیں، اعلان کر دیں، سب اشراف قریش مسجد میں جمع ہوں کہ اتنے میں ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اس کے 20 سر تھے، اور ہر سر میں 10,000 زبانیں تھیں، ہر زبان سے الگ زبان میں تسبیح و تقدیس جناب باری کی کر رہا تھا۔ ہاتھ اس کے آسمان اور زمین تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضور کو گمان ہوا کہ شاید جبریل علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جبریل، میں نے کبھی تمہیں اس صورت میں نہیں دیکھا۔ اس ملک نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا نام ہر حناہیل ہے۔ یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ نکاح نور کا نور سے کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نور کا کس نور سے؟ ملک نے عرض کیا کہ فاطمہ کا علی علیہ السلام سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور اشراف و مہاجر و انصار جمع ہوئے، اور مولا بھی تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ اس کی کنیز کا نکاح اس کے بندے علی سے کر دوں۔ اے علی خطبہ پڑھو۔ چنانچہ علی نے خطبہ پڑھا اور درود بھیجا، اور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ بخشا حضور پرنور نے اپنے فرزند ارجمند لخت جگر پارہ جگر فاطمہ زہرا کو بمصداق یعنی بمہر اس درے کے، اور میں نے اجازت دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے اور کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس طرح سے نکاح کیا؟ فرمایا میں نے باعوض مہر 400 مسقال چاندی کے حضرت فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیا۔ علی تم نے قبول کیا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے قبول کیا۔ پھر چاروں طرف گوشے مسجد سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مناشی ہوگا پھر سلام ادھر آ جائیے آپ لوگ، قریب آ جائیں۔ شہنشاہ عالم تولد ہوئے، شفیع معظم تولد ہوئے، علی مکرم تولد ہوئے، ولی مخفم تولد ہوئے، تولد ہوئے آج شیر خدا، تولد ہوئے آج میرے اولاد، تولد ہوئے افتخار رسول، تولد ہوئے سر و
تولد ماہ برج نعیم علی علی وسیع وسیم تولد قاسم خلد نار تولد شاہد السوار تولد شاہ خیبر شکن تولد قطر کے بیچ کن تولد مرتضی پیدا ہوئے حل مشکل کے لیے مشکل کوشا پیدا ہوئے کعبے میں جب خانہ زادے کبریا پیدا ہوئے غلو عرص واسی مصطفیٰ پیدا ہوئے سال کا یہ روز بھی کیسا مبارک روز ہے جس میں ہم سب کے لیے پیشوا پیدا ہوئے جس میں ہم سب کے لیے وہ پیشوا پیدا ہوئے مومنوں میں آج کیوں کر ہونا شور خیریت پیشوا مقتدار رہنما پیدا ہوئے اپنی پیدائش سے پہلے مشکلیں کرتے تھے حل وہ علی مرتضی مشکل کوشا پیدا ہوئے آج دونی ہو گئی قوت رسول اللہ کی زور بازوئے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو گئی ہے اب مجسم قوت پروردگار عالم دنیا میں جب شیر خدا پیدا ہوئے خانہ کعبہ کا ہو کیوں ڈرنا دھونا افتخار آج اس میں خانہ زاد کبریا پیدا ہوئے کیوں نہ
صلی علی پیدا ہوئے السلام شاہ مردان السلام السلام شیر یزدان السلام السلام والی و مولا علی افتخار ہر نبی و ہر ولی السلام محرم راز رسول السلام زوج درا بطول السلام جانشین مصطفیٰ السلام مقتدی مرتضیٰ السلام بوالحسن بوتراب السلام سید علی جناب السلام ماہر اسرار غیب السلام مظہر انوار غیب السلام مربع انس و جاں السلام قاسم نار و جنا السلام رہنمائے سالکاں السلام پیشوائے عارفاں السلام قبلہ اہل یقین السلام کعبہ ارباب دین السلام صدر ارکان کرم السلام لنیان کرم السلام مادن جو دو سخا السلام مخزن فیض و عطا السلام مقصد ہر طالب السلام غالب ہر غالب السلام فخر شجاعان عرب السلام زیغم صفدر لقب السلام عالم علم لدن السلام کاشف اسرار کن السلام لاپتہ در شان تو السلام حلتا برہان تو السلام صفدر مرحب شکن السلام حیدر خیبر شکن السلام شان تو ناد علی بنت فاتق كلهم من ینجلی ماتاب میرے بستر السلام آفتاب ذرہ پرور السلام مدح تو من کن تو مولا السلام عظم اعلی اولا السلام السلام سایہ خورشید رب العالمین آسمان عزت تمکین آفتاب داد و دین مقصد تنزیل بلغ مظہر اسرار غیب مطلع یتلو شاہد مقطع حول المتین مفتی ہر چار دفتر خواجہ ہر حشد خلد داور ہر شجاع اعظم امیر المومنین صورت مانی فطرت باعث ایجاد خلق بہترین نسل آدم نفس خیر المرسلین درجہ از روح حشمت دو جہان در جہاں بر زمین از روح رفعت آسمان بر زمین مثل تو چون شبہ زد در ہمال اموال در موت ممکن الا
للعالمین کاتب دیوان امرت موسی دریا شگاف پردہ دارے بام قصرت عیسی گردون نشین حضرت آئے دست فیاض تو دریا مستفید وزر آدھر نزت تو رضوان خوشا چین عالم علم لدنی شہ سوارے لوکشف ناظر بین نقش پیغم بر امام المتقین آنکھ مداحش خدا ہم رسول اللہ گرد سے ہم داش باشد ہم